کبھی سوچا ہے کہ ایک بیل کی دوڑ صرف ایک دوڑ نہیں بلکہ ایک پوری ثقافت کی کہانی سناتی ہے؟ چلیں آج ایشیا کے کچھ علاقوں کی سیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ دلچسپ روایت رفتار، طاقت اور جشن کو ایک ساتھ پرو دیتی ہے۔ روایتی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، یہ الفاظ سنتے ہی پاکستان کے دیہاتوں کا پورا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے تو، دھول اڑاتے ہوئے بیل، لوگوں کا شور اور وہ جشن کا سما، کیا ماحول ہوتا ہوگا؟ تو چلیں اپنا سفر شروع کرتے ہیں پاکستان سے، ایک ایسی جگہ جہاں بیل دوڑ صرف کوئی عام کھیل نہیں بلکہ یہ ایک ایسی ثقافتی میراث ہے جو نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ پوٹھوہار کے علاقے میں جب بیل دوڑتے ہیں تو اسے صرف دوڑ نہیں کہتے، یہ ایک جلسہ ہوتا ہے۔ ہاں، ایک ایسا تہوار جو پورے کے پورے گاؤں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتا ہے اپنی تاریخ اور اپنی روایات کو منانے کے لیے۔ تو یہ جلسہ آخر ہے کیا؟ اصل میں یہ پٹھوار، چکوال اور سوابی جیسے علاقوں میں بیلوں کی روایتی دوڑ کا مقامی نام ہے، اور یہ کوئی کبھی کبھار ہونے والی چیز نہیں بلکہ سالانہ یا ماہانہ بنیادوں پر منعقد ہوتی ہے، یعنی مقامی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ روایت ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے۔ پوٹھوہار اور چکوال میں یہ سالانہ جلسہ ہے، تو سوابی میں گاؤں کے بیچ ماہانہ مقابلے ہوتے ہیں، اور چولستان میں تو یہ بڑی ثقافتی تقریبات کا حصہ ہے۔ مطلب انداز الگ الگ ہیں، لیکن ایک چیز جو ہر جگہ ایک جیسی ہے وہ ہے ان مقابلوں کا جوش و جذبہ۔ چلیں اب ذرا چولستان کے وسیع صحرا کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں بیل گاڑی کی دوڑ اکیلی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک بہت بڑے ثقافتی میلے کا حصہ ہے۔ سوچیں، اونٹوں کی دوڑ بھی ہو رہی ہے، اونٹ ناچ بھی رہے ہیں اور ساتھ میں بیلوں کا مقابلہ بھی، یہ سب مل کر جشن میں رنگ بھرتے ہیں۔ تو یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا بیلوں سے جڑا یہ جوش و جذبہ صرف پاکستان تک ہی محدود ہے یا دنیا میں کہیں اور بھی ایسا ہوتا ہے؟ تو چلیں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سرحد پار بھارت چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیسی دلچسپ روایات ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ تہواروں سے کتنی گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں، بالکل ایک مشترکہ ورثے کی طرح۔ تو بھارت میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جلی کٹو کی۔ یہ بیل کو قابو کرنے کا ایک بہت ہی مشہور اور کافی شدید کھیل ہے جس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اور سب سے اہم بات پتہ ہے کیا ہے؟ جلی کٹو کا وقت یہ ایسے ہی کسی بھی دن نہیں ہو جاتا، یہ پونگل کے فصل کٹائی کے تہوار پر ہوتا ہے، اور وہ بھی خاص طور پر ماٹو پونگل والے دن، جو ہے ہی مویشیوں کے احترام کا دن۔ اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، تمل ناڈو میں تہواروں اور بیلوں کا یہ رشتہ بہت گہرا ہے۔ جلی کٹو کے بعد پونگل کے فوراً بعد ہی رکلا ریس ہوتی ہے، جو کہ بیل گاڑیوں کی ایک اور زبردست دوڑ ہے۔ اچھا، اب کرناٹک چلتے ہیں، جہاں کمبالا کا ایک بالکل ہی الگ اور شاندار کھیل دیکھنے کو ملتا ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں، کیچڑ سے بھرے دھان کے کھیت ہیں اور ان میں بھینسوں کے جوڑے بجلی کی سی تیزی سے دوڑ رہے ہیں، کیا منظر ہوتا ہوگا وہ۔ اور کمبالا کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک کھیل نہیں ہے، اس کا تعلق زراعت سے بھی ہے اور مذہب سے بھی۔ ایک طرف تو یہ فصل کٹائی سے پہلے کھیلا جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ قودمنتایا اور جمادی بھتا کولاس جیسے مقدس تہواروں کا بھی اہم حصہ ہے۔ تو ابھی تک ہم نے دوڑ، مقابلہ اور رفتار کی بات کی، لیکن کیا تہواروں میں بیلوں کا کردار صرف یہی ہوتا ہے یا پھر ان کا کوئی اور پہلو بھی ہے؟ چلیں اس کا جواب جاننے کے لیے میانمار چلتے ہیں۔ یہاں آ کر بیلوں کی ثقافتی اہمیت کی تصویر بالکل بدل جاتی ہے۔ یہاں رفتار اور مقابلے کی بات نہیں بلکہ کچھ اور ہے جو زیادہ اہم ہے۔ میانمار میں فوکس جانور کی طاقت سے ہٹ کر آراستہ بیل گاڑی کی خوبصورتی پر آ جاتا ہے۔ یہ گاڑیاں صرف آنے جانے کے کام نہیں آتیں بلکہ یہ تو ثقافتی اور مذہبی زندگی کا ایک سجا ہوا مرکزی حصہ ہیں۔ اور اس گاڑی کے کردار بھی کئی ہیں، دیکھیں یہ تہواروں اور عطیہ کی تقریبات میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ مادی میں تو نوآموز راہبوں کو خانقاہ تک اسی پر جلوس کی شکل میں لے جایا جاتا تھا، اور ہاں، بیل گاڑیوں کے اپنے مقابلوں میں بھی یہ شامل ہوتی تھی، یعنی اس کا کردار بہت ورسٹائل ہے۔ تو اب دیکھیں، ہمارے سامنے دو بالکل الگ تصویریں ہیں۔ ایک طرف ہے پاکستان اور بھارت کا مسابقتی جذبہ، جہاں دوڑ، رفتار اور طاقت سب کچھ ہے، اور دوسری طرف ہے میانمار، جہاں روایت، فنکاری اور مذہبی رسومات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کی اس تیزی سے بدلتی دنیا میں ان صدیوں پرانی روایات کا مستقبل کیا ہے؟ اس حوالے سے ایک بہت اہم پیش رفت بھی سامنے آئی ہے۔ پاکستان میں ایک سابق MNA نے مطالبہ کیا ہے کہ بیل دوڑ کو اب حکومتی سرپرستی میں ایک باقاعدہ کھیل کے طور پر متعارف کرایا جائے اور اسے سالانہ جشن بہاراں کا سرکاری حصہ بھی بنایا جائے۔ یہ ایک بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے۔
اور یہ بات ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ جیسے جیسے دنیا جدید ہو رہی ہے ہم اپنی ان قدیم اور قیمتی روایات کو کیسے بچا کر رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کا سامنا آج صرف ہمیں نہیں بلکہ دنیا بھر کی بہت سی ثقافتوں کو ہے۔